السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد پنجم کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف، امان اللہ نورانی و فاطمہ امۃ القدیر صدیقی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از جملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری، جلد پنجم کا درس تفسیر مظہری سورہ ابراہیم جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 30 سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل تاکہ بھٹکا دیں لوگوں کو اس کی راہ سے۔ آپ ان سے فرمائیے کچھ وقت لطف اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔ انہوں نے یعنی کفار قریش نے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے امثال بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی انہوں نے عبادت کی، بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، یا یہ مطلب کہ انہوں نے غیروں کو الہ بنایا، غیر اللہ کو معبود بنایا، حالانکہ اس کی کوئی مثل اور مد مقابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لام عاقبت کا ہے، لیضلوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، مد مقابل ٹھہرائے، کیوں؟ اس کا انجام بتا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں، کیونکہ اللہ کے مد مقابل بنانے سے ان کی غرض، ان کا مقصد گمراہ ہونا یا گمراہ کرنا نہیں تھا، لیکن گمراہی اس کا نتیجہ تھا، اس لیے اس غرض کی طرح بنا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا، اللہ کی ذات و صفات میں بتوں کو شریک ٹھہرایا، جس کا انجام کیا ہوا؟ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے۔ ابن کثیر اور ابو عمرو نے یا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ لیضلوا باب افعال سے ہے یہ، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، اس کے راستے سے ہٹا دیں۔ اب یہاں قاری ابن کثیر اور ابو عمرو نے لیضلوا پڑھا، ولا یضلوا ثلاثی مجرد باب ضربہ سے پڑھا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرائے تاکہ وہ اس کی راہ سے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ ایسی صورت میں یہ لازم ہوگا تاکہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں، اور لیضلوا یا کے پیش کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں تاکہ وہ ہٹا دیں، گمراہ کر دیں لوگوں کو۔ اور اسی طرح سورہ حج، سورہ لقمان اور سورہ زمر میں مجرد سے، ثلاثی مجرد سے بفتح یا پڑھا ہے۔ جن صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے وہاں پر ان دونوں قاریوں نے ثلاثی مجرد سے پڑھا ہے، اور باقی قاریوں نے باب تفعیل سے بضم یا پڑھا ہے، باب افعال سے لیضلوا عن سبیلہ، یعنی تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کچھ وقت اپنی شہوات یعنی اپنی خواہشات یا بتوں کی عبادت اور گمراہیوں سے لطف اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو جو تمہارے لیے لطف مقدر کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، لطف یعنی مزہ، چند دن فائدہ اٹھا لو، عیش کر لو، اس کے بعد پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں تمتع کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اپنی خواہش کو پوری کرے، اپنی شہوت پوری کرے، اور دھمکی کے وقت امر کا صیغہ اس لیے فرمایا کہ جس چیز پر تمہیں دھمکی دی گئی ہے، تمتعو امر کا صیغہ ہے، تم فائدہ اٹھا لو، عیش کر لو، کچھ چند دن عیش و عشرت کر لو۔ تو یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے دھمکی کے وقت، اس لیے فرمایا جس چیز پر تمہیں دھمکی دی گئی ہے یہ مطلوب چیز کی مانند ہے، یا اللہ تعالیٰ خود ان کو اجازت دے رہا ہے یا ان کو آزادی دے رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ دھمکی ہے۔ اب جتنا عیش کرنا ہے کر لو، اس کے بعد اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔
تو یہ مطلوب چیز کی مانند ہے، یہ تمہیں ضرور اپنے انجام تک پہنچا کر رہے گی، اور یہ دونوں امر، یہ دونوں چیزیں لا محالہ یقینی طور پر وقوع پذیر ہوں گے، یعنی ہو کر رہیں گے۔ یعنی تم لطف اندوز ہوگے، عیش و عشرت کرو گے، چند دن فائدہ اٹھا لو گے، پھر اس کے بعد تمہارا رخ جہنم کی طرف ہوگا۔ اسی کی علت اپنے اس قول سے بیان فرمائی کہ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کیوں؟ اب فائدہ اٹھا لو، جتنا مزے کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہارا آخرکار ٹھکانہ تو جہنم ہے، پھر یقیناً تمہارا انجام، تمہارا لوٹنا آگ یعنی جہنم کی طرف ہے، کیونکہ مخاطب اس میں منہمک اور مستغرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، مصروف ہے، جیسے کوئی کسی امر مطاع کا مامور ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی اطاعت کرنے کیے جانے والے معاملے کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے اس مفہوم کو اس اسلوب، اس انداز کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ آیت نمبر 31 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح ادا کیا کریں نماز، یعنی نماز کو اس کے حقوق اور شرائط کے ساتھ پورا کرے، اور خرچ کیا کرے اس میں سے بعض جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اور کھلم کھلا، اس سے پہلے کہ اس سے پیشتر کے آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی۔ عبادی کو ابن عامر یعنی نماز کے حوالے سے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں، ان سے کہیے کہ وہ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں، یعنی اس کو ایمان کی صفت سے متصف ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جی اہل ایمان سے فرمائیے کہ وہ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں، یعنی اس کے پورے شرائط، ارکان اور اس کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اچھے انداز میں ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، وہ اس کو خرچ کریں، چھپا کر بھی دکھا کر بھی۔ اسی لیے زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو دکھا کر کھلم کھلا دینا چاہیے، تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود یہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اس طرح کی بدگمانی لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے فرض صدقات، فرض زکوٰۃ دکھا کر دینا افضل ہے، اور نفل صدقات چھپا کر دینا افضل ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، خیر خیرات کریں، صدقہ کریں، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کسی کے کام آئے گی۔ یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے تیاری کریں، آخرت کی تیاری کے لیے بالکل ہمتن مصروف رہیں۔ عبادی کو ابن عامر، حمزہ اور کسائی نے یا کے اسکان کے ساتھ اور باقی قاریوں نے یا کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ابن عامر، حمزہ اور کسائی انہوں نے قل لعباد الذین آمنوا اس طرح پڑھا، اور باقی قاریوں نے لعبادی میں جو یا ہے اس کے فتحے کے ساتھ لعبادی الذین آمنوا اس طرح پڑھا ہے۔ خطاب کو مؤمنین کے ساتھ خاص فرمایا، اہل ایمان سے آپ فرما دیجئے، سب سے نہیں بلکہ صرف اہل ایمان سے۔ تو اہل ایمان کے ساتھ کیوں خاص ہے یہ خطاب؟ اور عبودیت کے ساتھ ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ نے میرے بندے فرمایا، عبودیت کی صفت سے ان کو یاد فرمایا، اور عزت و شرف عطا کرنے کے لیے اپنی طرف ان کو منسوب فرمایا، میرے بندے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو میرے بندے فرمایا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا شرف اور بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اسلوب اختیار فرما کر، یہ انداز اختیار کر کے آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا کہ وہ عبودیت کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق اور اپنے عبد ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ اس خطاب کے اہل ہیں۔ جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ اسے بسر و چشم قبول کرتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، وہ صدق دل سے بسر و چشم یعنی آنکھوں اور سر کو جھکا کر اس حکم کو قبول کرتے ہیں، اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ قل کا مفعول محذوف ہے جس پر اس کا جواب دلالت کر رہا ہے، قل کا مفعول چھپا ہوا ہے،
اس کا جواب آگے وہ بتا رہا ہے. تقدیر عبارت اس طرح ہے: میرے ایماندار بندوں سے فرما دیجیے کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں اور خرچ کریں. یہ امر کے جواب کی وجہ سے مجزوم ہے. یقیم الصلاۃ، اس کا جو نون گر گیا ہے وہ جواب امر ہونے کی وجہ سے نون جمع کا اور تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، یعنی قل کے صیغے کی وجہ سے، اور شرط کی جزا مقدر ہے. یعنی ان تقل لہم اقیموا یقیموا، اگر آپ ان سے فرمائیں گے کہ تم نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، تو وہ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں گے. اگر آپ ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دو گے تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے. اس اسلوب میں یہ بھی شعور ملتا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اطاعت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں اس طرح مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی فعل اطاعت رسول کے بغیر ان کا پایا ہی نہیں جاتا. گویا وہ سبب کی طرح ہے اور لام امر مقدر بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں یہ قول کا مفعول ہوگا. سر و علانیتاً مصدر کی بنا پر دونوں منصوب ہے. سر اور علانیہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یہ دونوں مصدر ہونے کی بنیاد پر حالت نصبی میں ہیں، یعنی پوشیدہ طور پر، اور علانیہ کھلم کھلا خرچ کریں. اس سے پیشتر، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، ایسا دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، کہ کوئی کوتاہی کرنے والا کوئی ایسی چیز خریدے جس کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا کفارہ، اپنے غلطیوں کی تلافی کر سکے یا اپنی ذات کا فدیہ دے سکے. اور نہ کوئی دوستی ہوگی کہ کوئی دوست اس کی شفاعت کرے گا. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے نماز کا اہتمام کرے، ٹھیک ٹھیک طور پر نماز ادا کرے، اور کھلم کھلا اور چھپا کر صدقہ اور خیرات کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی اگر زمین بھر سونا دے کر بھی اگر اپنی شفاعت چاہے گا، اپنا چھٹکارا چاہے گا جہنم سے، تو اس دن اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ روز قیامت متقین کی دوستی کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے، کہ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جب قیامت کا دن آئے گا تو جو دنیا میں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. اور بعض مؤمنین کا بعض کی شفاعت کرنا ثابت ہے. اہل ایمان بھی اہل ایمان کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے موجود ہے. تو یہاں جنس کی نفی کیوں فرمائی ہے کہ جس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، یعنی جس دن کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. جن سے خلال، جن سے دوستی کی نفی، انکار کیوں کیا گیا؟ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں نماز کی اقامت یعنی نماز قائم کرنا، اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ دینے کا حکم تقوی کا حکم ہے. گویا نماز قائم کرنے کا حکم دینا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دینا ایسے ہی ہے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حکم دینا ہے. اور خلت کی جنس کی نفی عدم تقوی کی صورت میں ہے. جو متقی نہیں ہوگا وہاں اس کی دوستی کام نہیں آئے گی. خلت کی جنس کی جو نفی کی جا رہی ہے کہ نفس سے دوستی کام نہیں آئے گی، کب؟ جبکہ وہ شخص متقی اور پرہیزگار نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اقامت صلاح، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ تقوی اختیار نہیں کریں گے تو اس دن ان کا کوئی خلیل، کوئی دوست نہ ہوگا. ابن کثیر، ابو عمرو اور یعقوب نے لائے نفی جنس کو پر عمل کرتے ہوئے دونوں اسموں پر فتحہ پڑھا ہے، جیسے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اس طرح لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. ان تین قاریوں نے، ابن کثیر، ابو عمرو اور یعقوب نے لا بیع فیہ ولا خلال اس طرح پڑھا. اور باقی قراء، باقی قاریوں نے تکرار کی وجہ سے لا کے عمل کو باطل قرار دیتے ہوئے رفع کے ساتھ پڑھا ہے. لا کی تکرار کی وجہ سے انہوں نے لائے نفی جنس کے عمل کو برخاست کر دیا اور اس کو اسی لیے اس کو لا بیع فیہ ولا خلال رفع کے ساتھ پڑھا ہے. یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر. آیت نمبر 32 سورہ ابراہیم، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا بلندی سے آسمان سے پانی، پھر پیدا کی اس پانی سے پھل تمہارے کھانے کے لیے، اور اس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے لیے کشتی کو، سمندری جہاز کو، تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور تابع فرمان کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو. رزق کا لفظ کھانے پہننے کی چیزوں کو شامل ہے. رزقاً اخرجہ کا مفعول ہے اور من الثمراتی اس سے حال ہے، اور اس کے برعکس ترکیب کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، یعنی اس کے الٹی بھی یہ ترکیب ہو سکتی ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ رزقاً مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہو، کیونکہ اخرجہ بمعنی رزق ہے، یہ علت کی بنا پر منصوب ہے. اور اس نے تمہاری سواری اور بوجھ برداری کے لیے ساز و سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے اٹھا کر کشتی کو، سمندری جہاز کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تاکہ وہ چلے سمندر میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی سے جہاں تم جانا چاہو. اور تابع فرما کر دیا یعنی تمہارے حکم کے تابع کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، ندیوں کو تم جہاں چاہتے ہو نکال کر لے جاتے ہو اور ان کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو اور ان کے اوپر بڑے چھوٹے پل بناتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور ساری کائنات کو انسان کے تابع کیا. یہ تھی آیت نمبر 32 کی تفسیر. آیت نمبر 33 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب و مہتاب کو، سورج اور چاند کو، جو برابر کنٹینیو مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو تمہاری مصلحتوں کے مطابق، تمہارے فائدوں کے مطابق جاری فرمایا. سورج اور چاند کبھی کوتاہی نہیں کرتے. خاموس میں ہے کہ دعب فی عملہ کا منع دعبن یعنی متواتر کام میں لگا رہتا ہے. دعبن کا لفظ عربی زبان میں متواتر، مسلسل، کنٹینیو کام میں لگے رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سورج اور چاند بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. دعوب ضمے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کوشش کرنا اور تھک جانے کے آتے ہیں. الدائبان الجدیدان السوق الشدید یعنی چلنے میں جلدی کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گردش کر رہے ہیں. سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنی منزل میں چل رہے ہیں. حوالے کے لیے دیکھیں تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 38. دن اور رات کو تمہارے تابع کیا، مسخر کیا، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں. دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات اس کے پیچھے آ جاتی ہے. رات کو اس طرح بنایا کہ تم دن بھر کام کرنے کی تھکان کے بعد اس میں آرام کرو، اور دن کو اشیاء ظاہر و روشن کرنے والا بنایا، یعنی چیزوں کو، دن میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو دن کو دیکھنے والا بنایا، یعنی دن دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ دن میں چیزیں دیکھی جاتی ہے. تو دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنی معیشت کے سورسز، ذرائع تلاش کرو، روزگار تلاش کرو، آمدنی کے ذرائع تلاش کرو. رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا. یہ تھی آیت نمبر 33 کی تفسیر سورہ ابراہیم. آیت نمبر 34 سورہ ابراہیم ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے عطا فرمایا تمہیں ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا، جو کچھ تم نے مانگا تھا اس نے تم کو عطا کیا، اور اگر تم گننا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور حد سے زیادہ ناشکرا ہے. اور جو تم اس سے سوال کرتے ہو اس میں سے بعض چیزیں تمہیں عطا فرماتا ہے. اشیاء کا لفظ یہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، کیونکہ
تبعیض پر کلام دلالت کر رہا ہے۔ من کلی ما سألتموہ میں من یہ تبعیض کے لیے ہے۔ انسان بہت ساری چیزیں مانگتا ہے تو اس کے فائدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہر چیز جو مانگتا ہے اس میں سے بعض جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ عطا کرتا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید ما سألتموہ سے مراد وہ چیزیں ہوں جن کا سوال کرنا یقینی ہو، کیونکہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے خواہ اس کا سوال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی مائع حاشیہ شیخ زادہ جلد 5 صفحہ 169۔ ما موصوفہ یا ما موصولہ یا مصدریہ ہے۔ ما سألتموہ میں ما کی عربی زبان میں 6 صورتیں بیان کی گئی ہے۔ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، موصولہ بھی ہو سکتا ہے، مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اور مصدر بمعنی مفعول ہو، یعنی تمہاری مانگی ہوئی چیزوں میں سے اس نے تم کو ہر چیز عطا کی۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بیان کے لیے زائدہ ہو اور کل کا لفظ کثرت کے اظہار کے لیے ہو۔ ہر چیز جو انسان نے مانگی وہ اس کو عطا نہیں کی گئی بلکہ اس میں سے بعض چیزیں اس کو عطا کی گئی۔ تو کل کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ہر وہ چیز جو تم نے مانگا اس نے تم کو عطا کیا، تو کثرت بتانے کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جیسے فلان یعلم کل شیء کہا جاتا ہے، فلاں شخص ہر چیز جانتا ہے، مطلب ہر چیز سے مراد فلاں شخص بہت سارے معلومات رکھتا ہے۔ آتاہ کل انسان، اس کے پاس کثیر، اتاہ کل انسان یہ بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کے پاس بہت سارے لوگ آئے۔ کل انسان مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے۔ اتاہ کل انسان سے مراد اس کے پاس بہت سارے لوگ آئے۔ اسی طرح ارشاد ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی بہت ساری ان کو نعمتوں سے ہم نے سرفراز کیا۔ حسن نے کل کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اصل قرات ہے، حسن کی قرات میں ہے وَآتَاكُم مِّن كُلٍّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی اس نے تم کو ہر چیز عطا کی، وہ چیزیں جو تم نے اس سے مانگی نہیں، جو مانگی ہے وہ تو عطا کی ہے، جو مانگنے سے رہ گئی ہے وہ بھی اس نے تم کو عطا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جس کے تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور زبان حال سے اس کا سوال کر رہے ہو، زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تمہاری حالت مانگ رہی ہے وہ چیز، تو اللہ نے تم کو وہ بھی عطا کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما نافیہ ہو اور ترکیب میں حال ہو، یعنی اور اس نے تم کو ہر چیز عطا کی اس حال میں کہ جو تم نہیں مانگے وہ بھی اس نے تم کو عطا کی، یعنی اس نے تمہیں ہر چیز عطا فرمائی حالانکہ تم نے اس کا سوال بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ تم نے وہ چیز مانگی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تم کو ہر چیز سے نوازا، سرفراز فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں دلیل ہے کہ مفرد اضافت کے ساتھ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک لفظ مفرد ہے، نعمت کا لفظ یہ واحد ہے، سنگولر، پلورل نہیں ہے، لیکن اضافت کے ساتھ استعمال ہوا تو یہاں پر ایک نعمت مراد نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بلکہ یہاں پر جمع مراد ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ تم ان کا شکر ادا کر سکو۔ یعنی نعمت مفرد ہے لیکن معنی میں جمع کے ہے، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تم ان نعمتوں کا علیحدہ الگ الگ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں، تو پھر ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور فضل سے شکر سے عجز کے اعتراف کو شکر شمار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنی عاجزی، بے بسی کا اعتراف جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکر میں شمار فرماتا ہے، یعنی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی سے بے بسی کا اظہار بھی یہ نعمت کا شکر ہے۔
مومنین کو شکور فرمایا کہ مومن شکر گزار ہوتا ہے، ان کے اعتراف عجز کی وجہ سے ان کو شکور فرمایا، اور جو عجز کا، جو بے بسی کا، عاجزی کا اعتراف نہیں کرتا اس کے متعلق فرمایا کہ انسان بڑا ظالم اور بڑا سرکش ہے کہ وہ اپنے رب کا تکلیف اور پریشانی کے وقت شکوہ کرتا ہے، جب مصیبت آتی ہے واویلا مچاتا ہے، اپنے رب کی شکایت کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ جو تکلیف اسے پہنچی ہے جواد، کریم، رحیم اور حکیم کی طرف سے پہنچی ہے، یقیناً یہ حکمت سے خالی نہ ہوگی، اگرچہ اس حکمت کا ادراک نہ ہو سکے۔ یعنی بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ رب کی طرف سے، جو رب حکیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، تو جب وہ بندے کو کوئی کسی مصیبت سے دوچار کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس حکمت سے واقف ہو، نعمت اور خوشحالی کے وقت انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مومنین کے متعلق صبار، شکور فرمایا۔ مومن کی صفت اللہ نے قرآن میں صبار بتائی، شکور بتائی، یعنی مومن بڑا صبر والا ہوتا ہے، بڑا شکر والا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے متعلق ان صیغوں کی ضد کو ذکر فرمایا، یعنی مومن کے لیے صبار مبالغے کا صیغہ بیان کیا کہ مومن بڑا صبر والا اور شکور بڑا شکر والا ہوتا ہے، اور جو صبر کرنے والا نہیں ہوتا، شکر کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایسے صیغے استعمال کیے کہ وہ ظلوم اور کفار ہوتا ہے۔ کیونکہ کفار صراحتاً شکور، کفار صراحتاً شکور کی ضد ہے۔ شکور شکر بجا لانے والا اور کفار ناشکرا، اور ظلوم صبار کی دلالتاً ضد ہے۔ صبار خوب صبر کرنے والا، اس کی ضد ظلم بے صبرا، کیونکہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غیر مناسب جگہ پر رکھنا، کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا یہ ظلم ہے، اور مصیبت، تکلیف صبر کا مقام ہے، تو اس کی جگہ پر شکایت، پریشانی اور جزا فضا، واویلا مچانا، جزا فضا کا اظہار کرنا ظلم ہے۔ بعض فرماتے ہیں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اسے عذاب آخرت و دنیا کے لیے پیش کرتا ہے، یا یہ مطلب کہ شکر کو ترک کر کے، شکر نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اسے اس طرح نعمتوں سے محروم کرتا ہے، یا نعمت کا شکر ادا نہ کر کے نعمت پر ظلم کرتا ہے، یا یہ معنی کہ وہ شکر کو غیر موضع پر رکھ کر ظلم کرتا ہے، یعنی شکر بجا لانے کے بجائے ناشکری کرتا ہے، اس طرح وہ ظالم قرار پاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا شکر کرتا ہے جس نے اس پر انعام نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں جن اور انسان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن اور انسان عجیب معاملے میں ہیں، کہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جن اور انسان عجیب معاملے میں ہیں کہ پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت میرے سوا کی جاتی ہے، رزق میں عطا کرتا ہوں اور شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حاکم اور بیہقی نے ابو داؤد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ آیت نمبر 35 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور بچا لے مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، کہ ہم پوجا کرنے لگے بتوں کی۔ اس ارشاد میں سوال خوف کا ازالہ کرنے اور مکے کو امن والا بنانے کا ہے۔ اس ارشاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، خوف اور خطرے سے محفوظ کر دے۔
خوف کو ختم کر دے اور مکے کو امن والا بنا دے۔ اور اجعل ھذا البلد آمنا میں اس وادی کو امن والے شہروں میں سے ایک امن والا شہر بنانے کا سوال ہے۔ سورہ بقرہ میں جو سوال ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھذا بلدا، امن والا شہر بنانے کا سوال ہے، یعنی ہمیں ان بتوں کی عبادت سے دور کر دے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ عصمت انبیاء اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی حفاظت سے ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام تمام صغائر اور کبائر سے محفوظ رہتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے انبیاء محفوظ رہتے ہیں۔ وہ بنیہ کا لفظ پوتروں کو شامل نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا اطلاق پوتروں پر بھی ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہے یا بنی آدم یا بنی اسرائیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ یہ مجاز کے عموم کے قبیل سے ہے، یعنی عمومی طور پر یہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کو شامل ہے، اس لیے یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد اسماعیل میں اکثر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی عرب جو بتوں کی پوجا کے مرتکب ہوئے تھے اس کو لا کر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ابن ابی حاتم نے ابن عیینہ سے روایت کیا ہے کہ اولاد اسماعیل بتوں کی عبادت میں ملوث نہ تھی، اور دلیل اسی آیت کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اسی لیے ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی تھے انہوں نے بت پرستی نہیں کی، بتوں کی پوجا نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس پتھر تھے جنہیں وہ ادھر ادھر گھماتے رہتے تھے اور انہیں دوار کہتے تھے، یعنی گھومنے والے پتھر، اور وہ کہتے کہ بیت اللہ شریف بھی پتھر ہے، بس جہاں ہم پتھر نصب کر دیں وہ اس بیت اللہ کے قائم مقام ہے۔ در منصور میں مزید لکھا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد اس آیت میں داخل نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے اس شہر والوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ جب انہیں مکے میں بسائے تو یہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ دعا فرمائی اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ آپ نے تمام شہروں کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی تھی، صرف مکے کے لیے فرمائی تھی، عرض کی کہ مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو اس شہر میں بتوں کی عبادت سے بچا لے، اور دعا میں آپ نے اہل مکہ ہی کو خاص فرمایا، خاص اہل مکہ کے لیے دعا کی اور عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے، یعنی ان کو سکونت عطا کی ہے مکے میں۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 160۔ اور ابن عیینہ کا قول قرآن حکیم، سنت، اجماع اور خبر متواتر کی وجہ سے مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں عمومی طور پر جہاں بھی اہل شرک سے خطاب کیا گیا قرآن مجید میں، مشرکین سے مراد عام طور پر اہل مکہ ہی ہیں۔ ارشاد ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور کسی چیز کو ہم حرام نہ کرتے، تو یہ مشرکین مکہ ہی ہے۔ تو وہاں پر مراد خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام کی اولاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بت پرستی اور شرک سے محفوظ رکھا۔ یہ تھی آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ آیت نمبر 36 انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔